اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ محمد، پارہ نمبر ہے 26واں پارہ، 26واں پارہ سورت نمبر ہے 47۔ ٹھیک ہے، تو اس سورت کا نام ہے محمد۔ اس سورت کے آیت نمبر 2 میں محمد نام آیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام محمد ہے، اور اس کا دوسرا نام قتال بھی ہے۔ اس سورت کے اندر قتال کا بھی نام آئے گا، جس وجہ سے اس سورت کو قتال بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ہم 22ویں پارے سے لے کر ہم نے 25ویں پارے کے اینڈ تک کل 13 صورتیں ہم نے پڑھی، جو کہ مکی صورتیں تھیں۔ حوامیم کا سلسلہ بھی ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، 22ویں پارے سے لے کے 25ویں پارے کے اینڈ تک ہم نے مکی صورتیں پڑھیں، اور بلکہ اس وقت احقاف جو تھی وہ بھی مکی صورت تھی، اور یہ جو صورت ہے صورت محمد، اور اس کے بعد آنے والی صورت فتح، یہ اور اس کے بعد آنے والی صورت حجرات، یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صورت محمد جو نازل ہوئی ہجرت کے فوراً بعد، مسلمانوں کو قتال کی تو اجازت دے دی گئی تھی، لیکن یہ صورت غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کے اندر بتایا یہ گیا کہ میدان جنگ میں جو قیدی پکڑے جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو پکڑنے کے بعد، اور پھر ان قیدیوں کے بارے میں رہنمائی بھی کی گئی ہے، اور اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس صورت کا مضمون فرق ہوگا مکی صورتوں سے۔ مکی صورتوں میں تو توحید، رسالت اور آخرت پڑھتے آئے ہیں، یہ ہے مدنی صورت۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے جو جد و جہد کا جو آغاز جنگ کے متعلق، اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اچھا، یہ صورت الذین کے نام سے شروع ہو رہی ہے، منفرد صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آغاز بھی منفرد ہے، اور اس صورت کا انداز بھی، اور اس صورت کا اختتام بھی منفرد ہے اور صورتوں کے مقابلے میں۔ جیسے اور صورتیں جو ہیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ صورت بالکل فرق ہے۔ یہ صورت شروع ہو رہی ہے الذین سے۔ تو صورت شروع کرتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو رائیگاں کر دیا۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے کیا مراد؟ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا قولی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ انسان کسی سے کہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ مہمان نوازی کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ دوسروں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، آپ پردہ کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ قرآن پڑھیں۔ تو کسی کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا قولی بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اللہ کے راستے سے روکنا کسی کو مار پیٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے، مارنا پیٹنا۔ اور تیسرا اللہ کے راستے سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ مذاق کیا جائے، استہزاء کیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو سائیکالوجی بھی، اس کو جو ہے ایموشنلی بھی اس کو ٹارچر دیا جائے۔ اچھا، اور اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد حدیث میں آتا ہے کہ نضر بن حارث، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا سردار تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس نے دوسرے ممالک سے کچھ عورتیں منگوائیں جو ناچ گانا کرتی تھیں، اور کچھ اس نے قصہ گو منگوائے جو لوگوں کو بیٹھ کر قصہ سنایا کرتے تھے، اور عورتیں ناچ گانا کیا کرتی تھیں۔ اس کا یہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ تو اس آیت میں کہا یہ جا رہا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ایک خاص گروہ جو خود بھی نہیں مانتا اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات، اس کے رسول پر خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی نہیں لانے دیتے، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو روکتے کس کس طرح سے ہیں؟ قولی بھی، عملی بھی، ہاتھ سے بھی، اور دوسرے ذرائع سے بھی۔ جیسے کہ آج کل ہمارا میڈیا ہے،
اس وقت میڈیا تو نہیں تھا، لیکن کیا کیا، نضر بن حارث نے عورتوں کو منگوایا، قصہ گو لوگوں کو بلا لیا، جو بیٹھ کر لوگوں کو لمبے لمبے قصے، جھوٹے قصے بیٹھ کر سناتے تھے، جس سے ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، یہ اس کی کوشش ہوا کرتی تھی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے خود بھی روکا اور اپنے دوسروں کو بھی روکا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضل اعمالہم، اللہ کے ہاں ان کی ساری جد و جہد جو دین کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، سب کی سب اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایک گروہ تو وہ جو خود بھی رک رہا ہے، دوسروں کو بھی روک رہا ہے۔ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں، انہیں ان کے رب کی طرف سے یہ تمام باتیں سچی ہیں۔ تو اس کے انعام پر اللہ جو ہے، ان کے اس عمل پر اللہ ان کو 2 انعامات کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ کون سے انعامات ہیں؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ کہہ رہے میں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، اور پھر واصلح بالہم، اور ان کے احوال کو میں سنوار دوں گا، یعنی ان کی ذمہ داری پھر میں لے لیتا ہوں، دنیاوی معاملات کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کے برے اخلاق، ان کے برے اعمال میں دور کرتا ہوں، اور ان کے دنیا کی ذمہ داری، دنیا کے معاملات میں سنوارتا ہوں۔ پہلے گروہ کا اللہ نے بتایا کہ ہم ساری جد و جہد دنیا میں جو کر رہے ہیں دنیا میں ہی رہنے دیں گے، آخرت میں ہم قبول ہی نہیں کریں گے، کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ دوسرے گروہ کا اللہ نے بتایا کیونکہ یہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اب اعمال صالح کرتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں انبیاء آئے ان پر ایمان لاتے ہیں، تو 2 انعامات انہیں ملتے ہیں۔ کون سے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی تمام برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، برے اخلاق ان کے دور ہو جاتے ہیں۔ واصلح بالہم، اور دنیا میں ان کے تمام معاملات کو بہترین طریقے سے آسان کر دیتے ہیں۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر انہوں نے باطل بات کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے پیروی کی حق بات کی جو کہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہاں وہی بات اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دی کہ جو کفر کرتے ہیں وہ باطل کا پیروی کر رہے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ سچ بات کی، حق بات کی، ایمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پھر اسی طرح مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو کیا انعام ملتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب تمہاری مڈ بھیڑ ہو، یعنی جب تمہارا مقابلہ ہو، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تلوار اٹھائیں تو تم نے پھر تلوار کا جواب تلوار سے دینا ہے۔ اب تمہارا میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے۔ آپ کو پتہ یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس مدنی صورت میں اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے مدینہ میں آنے کے بعد۔ مکہ میں تو اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے، 3 سال چھپ کے کی، 10 سال تک شعب ابی طالب میں بھی رہے، ٹھیک ہے، 10 سال تک جو ہے مارے کھاتے رہے، سختیاں برداشت کرتے رہے، لیکن اب 10 سال کے بعد اب ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب تم نے میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب تمہارا مقابلہ ہو اے مسلمانوں کافروں سے، فضرب الرقاب، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ گردنیں مارنی ہیں، پھر دشمنوں کو پھر ختم کرنا ہے، پھر ان کو مارنا ہے، پھر ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ نہیں کرنا کہ اگر یہ ماریں، دیکھیں حضرت بلال ہو جائیں، خباب بن ارت ہو جائیں، حضرت عمار بن یاسر کی فیملی ہو جائیں، ان سب نے کیا کیا؟ مارے کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ ان کو دہکتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا کہ نہیں لٹایا گیا؟ ٹھیک ہے، ان کو آگ پر بھی لٹایا گیا، تو انہوں نے کیا؟ مارے کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جب یہ تمہاری گردنیں ماریں، ٹھیک ہے، تم ان دشمنوں کے سامنے جب کھڑے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے ان کی گردنیں مارنی ہیں۔ حتیٰ
حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو، فشدوا الوثاق، تو پھر انہیں مضبوطی سے باندھو۔ مکی دور ہم نے پڑھ لیا، مکی صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ دہکتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا انہیں، ابو جہل نے وحشانہ انداز سے آل یاسر کو ختم کیا، لونڈیوں کو مارا گیا، غلاموں کو مارا گیا۔ اب مدینہ میں جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، ان کافروں سے مارے نہیں کھانی، اب تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان آیات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں دہشت گرد ہیں، ہے نا۔ جبکہ مکہ کا دور تو مسلمان مارے کھاتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ حق پر تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، ظلم، زیادتی، ناانصافی، مار پیٹ یہ برداشت کرتے رہے۔ اب مدینہ میں جانے کے بعد اب کہا گیا اے مسلمانوں اب تم نے بھی کھڑے ہونا ان کے مقابلے میں، بہت انہوں نے تمہیں مارا، بہت ذلیل کیا، بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی تمہیں دین سے روکنے کی، لیکن اب تم نے کیا کرنا ہے، ان کی گردنیں مارنی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جنگ بدر سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اب کھڑا کیا جا رہا ہے، ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، اب تم نے مقابلہ کرنا ہے، اب مارے نہیں کھانی۔ فضرب الرقاب، اب ان کی گردنیں مارنی ہیں، حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ تم نے ان کو اچھی طرح اب کچلنا ہے، اب پورے بدلے لینے ہیں، اب معافی نہیں ہے، اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فشدوا الوثاق، اب انہیں مضبوطی سے باندھنا ہے۔ اس مرحلے تک جو ہے پہنچایا انہیں کہ اب تمہیں مقابلہ جب ہوگا پھر تم نے مضبوطی سے باندھنے سے مراد اب تم نے ان کو قید بھی کرنا ہے، قیدی بھی بنانا ہے۔ تو میدان بدر میں 70 قیدی ہوئے تھے، اور جب وہ قیدی ہوئے تو قیدی ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اور حضرت ابو بکر کا بھی دل یہ تھا، اگلی آیت کے حوالے سے فَإِمَّا مَنًّا بعد وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ ڈال دیں یہ ہتھیار اپنے، اوزارها، یا اب جنگ کے معاملے میں اپنے اوزار ڈال دیں، چھوڑ دیں، یعنی لڑائی ختم ہو جائے۔ تو اس آیت کے دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا ان کا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ لڑائی تو ختم ہو چکی تھی، 70 قیدی تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میرا تو دل چاہتا ہے ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں، انہوں نے بہت زیادتی، بہت ظلم کیا اور آپ کی بہت زیادہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ حضرت عمر آپ کو پتہ بہت جلال والے تھے، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتے تھے شیطان بھی ڈرتا تھا، شیطان بھی راستہ چینج کر لیتا تھا کہ عمر آ رہے ہیں، اتنا جلال تھا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو سب کو قید کر دیا، جو قیدی ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے، ان کو مارا جائے، اب تو ہمارے قابو میں آئے ہیں، اب اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو دیکھتے ہوئے، اچھا جو قیدی تھے وہ رشتہ دار تھے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی پھپھی زاد ہے، اپنے قریبی تو تھے، ان سے مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو ایمان لائے ہیں، اور جو باطل والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ رشتہ دار ہیں لیکن وہ کفر پر، وہ ضد پر، وہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں، وہ دشمنی پر ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا رشتہ دار ہیں کیا کریں۔ اب دیکھیں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے سامنے رشتہ دار ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، نہیں، انہوں نے نا اپنے والد سے کہا کہ ابا جان جب اور حق اور باطل کی لڑائی ہوئی تھی تو آپ میری کتنی دفعہ میری تلوار کے آپ نیچے آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ابا نے کہا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں تو باطل کی طرف سے حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو یہ دیکھیں اپنے رشتہ داروں سے لڑائی ہو رہی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ لڑائی ہے، پہلی لڑائی ہے۔ تو اس میں جو قیدی تھے وہ 70 قیدی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ ان میں سے بعض کو چھوڑ دیا جائے، بعض سے فدیہ لے لیا جائے، اور بعض ایسے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ آپ نے ان کا فدیہ یہ رکھا کہ 15 یا 20 صحابیوں کو پڑھا دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین اخلاق والے، بہت نرم دل تھے،
ایسی بات نہیں کہ آپ سنگ دل تھے، آپ نے تلوار فوراً پکڑ لی اور دشمنوں کو اور انسانوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، ایسی بات نہیں تھی۔ 10 سال تک خاموشی سے بیٹھے رہے، طنز، مذاق، ٹھیک ہے، مخالفت، ہٹ درمی ان کی، مار پیٹ، یہ سب برداشت کیا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو پہ ظلم کرنے والا ہو، بہت ڈھیل دی تھی انہیں، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اب تم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کی گردنیں اڑانی ہیں، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اپنے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اپنے رشتہ دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ نے پھر ان کو کھڑا کیا کہ تم مسلمان ہو، اب حق اور باطل میں فرق ہونا ہے، باطل کو مٹانا ہے، تاکہ ان پر مسلمانوں کا روب پڑے، اسلام کا روب پڑے، اور پھر یہ ظلم و زیادتی کرنا ختم کر دیں، مار پیٹ ختم کر دیں۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے بعض کو آزاد کر دیا، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ فدیہ دیا۔ اچھا، اسی جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی آئے تھے، وہ بھی قیدی ہو کر آئے، ٹھیک ہے۔ جب وہ قیدی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے نہیں چھوڑا۔ حضرت زینب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ ہار فدیے کے طور پر بھیجا جو ان کو حضرت ختیجہ نے دیا تھا، وہ پہنتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا، ایک تو حضرت ختیجہ سے ویسے ہی بہت پیار تھا، اور جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو اتنا وہ پیارا لگا اور رونے لگے، آپ کہنے لگے یہ تو ختیجہ کا ہار تھا۔ اور پھر بیٹی نے بھیجا، یعنی یہ دیکھیں کہ میرا دین کتنا عدل و انصاف والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے داماد کو نکال سکتے تھے، بیٹی کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اصول جو تھا وہ سب کے لیے برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، آپ نے اس ہار کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو یہ میں ہار اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں۔ تو سب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھیج دیجئے۔ آپ نے پھر داماد کو بھی چھوڑ دیا اور ہار واپس بھیج دیا۔ تب تک نکاح کا وہ حکم نہیں آیا ہوا تھا کہ واپس نکاح، کیونکہ وہ ایمان، ہاں نہیں، ابھی اتنی سختی نہیں تھی، ابھی اتنی سختی نہیں اسی تھی، وجہ سے وہ الگ الگ تھے ویسے، ہاں۔ آپ الگ تھے، ابھی یہ آیات، یہ پہلی جنگ تھی نا، ابھی پہلی جنگ پر یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا رہا تھا، تو بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ دو نے طلاق بھی ہو گئی تھی، وہ پہلے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل کے بیٹوں سے فوراً انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ کر دی تھی، رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اچھا، اس آیت کے حوالے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو چھوڑا بھی، احسان کیا، بعض سے فدیہ بھی لیا، اور پھر اس کے بعد حتیٰ تضع الحرب اوزارها ذلك ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ ہے اس بارے میں حکم، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ یعنی اسلام ایسا نہیں کہ وحشانہ طریقے سے قتل کروائے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، پہلے دعوت دیں اسلام کی، 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور پھر مدینہ میں آنے کے بعد بھی 1-2 سال تک پھر دعوت دی۔ سب سے پہلے طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے دعوت اسلام دیں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو قیدی ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کہ فوراً ان کو قتل کر دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قتل نہیں کیا، ڈھیل دی، پھر مہلت دی، پھر ان کو دوبارہ دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، اور پھر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ کو چھوڑا، کچھ سے فدیہ دیا، یعنی یہ والا بھی معاملہ کیا آپ نے، فدیہ والا بھی۔ قتل کرنا چاہتے تو آپ قتل کر سکتے تھے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی اللہ نے آزمایا جو قیدی آئے تھے، اور ان کو آزمایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قید ہونے کے بعد بھی اگر ایمان لے آئیں تو ان کی چھوٹ ہو سکتی تھی، لیکن قیدی ہونے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے، اللہ نے ان ہرگز نہیں، اللہ ان کے اعمال کو والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کی طرف سے، جنگ بدر میں صحابہ کرام کی طرف سے بھی تو کچھ 70 شہید ہوئے تھے، وہ لوگ جو قتل ہو گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، ان کو شہادت ملی، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوارے گا بھی، یعنی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، ان کے بھی اللہ انتظامات کرے گا۔ 70 گھرانوں سے مرد شہید ہوئے تھے، 70 عورتیں بیوہ ہوئیں، 70 گھرانوں کے بچے رہ گئے تھے جو یتیم ہوئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کے رہنمائی بھی کرے گا اور ان کے اعمال کو، ان کے حوال کو اللہ سنوارے گا بھی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی جائے گی۔ اب جیسے آپ لوگ یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے ہمارا گھر کون سا ہے، ہم نے اپنے گھر جانا ہے، گھر کا راستہ کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جب یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کی، اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو ان کے قیامت والے دن جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو ان کے محل کی، ان کے گھر کی پہچان کرا دی جائے گی، ان کو ذہن میں بات ڈال دی جائے گی، ان کو پتہ ہوگا ہمارا گھر کون سا ہے، کسی سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا بہترین استقبال ہوگا اور وہ فوراً آرام سے اپنے گھر میں چلے جائیں گے، جیسے ہم دنیا میں اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہمیں دنیا میں اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے، اپنے جنت والے گھر میں جانے کے لیے جانے میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، آرام سے وہ اپنے جنت والے گھر میں چلے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے کہ ہمارا بہترین گھر جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، ہم آرام سے اپنے گھر میں چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور پھر کیا کرے گا، ویثبت اقدامکم انعام کے طور پر تمہارے قدموں کو مضبوط بھی کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اس سے مراد دین کی اشاعت ہے، دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہے۔ اپنی زندگی کا مشن جب ہم یہ بنا لیں گے تو اللہ پھر کیا کریں گے، بے سہارا بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ ینصرکم، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا جب تم میرے دین کو پھیلاؤ گے، جب تم میرے دین کی اشاعت کرو گے، کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین میں کیا بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنایا نا، نائب بنایا ہے۔ کیا یہ ہانڈی روٹی اور گھر سنبھالنے کے لیے نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی کرنا ہے اور پھر میرا نائب بن کر اس دنیا میں رہنا ہے۔ میرا مشن، میرا دین، اس کو تم نے سیکھنا بھی ہے اور آگے بھی سکھانا ہے۔ تو لہذا اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میرا کام کرو گے تو میں تمہارا کام کروں گا۔ ہمارا کتنا دل چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے، ہماری زندگیوں سے مشکلات ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائیں، تمام مسائل آسانی سے حل ہو جائیں۔ وہ کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام کیسے ہوگا، وہ ٹینشن ہے، اس کام کی ٹینشن کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اللہ نے بڑا پیارا حل بتا دیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پھر کیا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یقین مانے اس کا ایکسپیرینس کر کے آپ دیکھ لیں، زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے، ہر کام وقت پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم ان تنصر اللہ کریں گے، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ بھی پھر ہمیں یاد رکھے گا۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا فون نہیں آیا، وہ تو ہر ہفتے فون کرتی تھی، اچھا چلو اس نے نہیں کیا تو میں کر دوں، ہے نا، اگر اس نے نہیں یاد کیا تو پھر ہم سوچتے ہیں ہم یاد کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر تم زمین پر مجھے یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اگر تم سب کے سامنے میرا تذکرہ کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے میں بھی تمہارا وہاں سب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کروں گا، اور اگر تم چل کر آؤ گے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو کرنا کیا ہے، اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ان اللہ مع الصابرین، مدد مانگنی ہے اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اللہ کی فرما برداری نہ کریں اور پھر اللہ ہمیں یاد رکھے، کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کر تو لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. مسائل بتانے کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ فرما برداری بھی کرنی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کہہ رہے ہیں میرا شکر ادا کرو اور میرا کفر نہ کرو. شکر کرنے سے مراد ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر لمحے. تو لہذا ان تنصر اللہ سے مراد کیا ہے؟ خود بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. خیر کے تمام احکامات کی طرف سب لوگوں کو بلانا بھی ہے اور خود بھی جڑنا ہے. یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہ بھی کرے، کچھ بھی نہ کرے، فرشتے بھی نہ ہوں، اللہ کی ذات ایسی ہے، ایسی کامل ذات، ایسی شان والی ذات، ایسی قدرت والی ذات، کائنات میں کوئی بھی اللہ کی ہیلپ کرنے والا نہ ہو، پھر بھی اللہ کائنات کا نظام اکیلا چلا سکتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، پیغمبروں کی، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک سسٹم بنایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اللہ کے دین کی مدد کیسے کرنی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو حکم آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملا، آپ نے آگے پہنچانا ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کی مدد میں لگ جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بندے کی مدد میں لگ جاتا ہوں، میں فرشتے مقرر کر دیتا ہوں میرے اس بندے کی مدد کرو. تو لہذا یہ بڑی ذمہ داری والی آیت ہے اور ہے بھی بہت پیاری آیت. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو لہذا دین کی اشاعت کے لیے اور دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کوئی بھی انسان ایسا بہانہ نہ کرے کہ ٹائم کی کمی، اس کا بہانہ تو بنائے کرے ہی نہیں. سوچیں اگر وہ کام زیادہ اچھا ہوگا کہ ہم اس کام کو خود کریں یا وہ کام کی ذمہ داری ہمارے اس کام کی ذمہ داری اللہ رب العزت خود لے لیں، کون سا کام زیادہ اچھا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمارے کام کی ذمہ داری لے لیں. ہم خود اچھا کر ہی نہیں سکتے، کبھی تھک گئے، کبھی بھول گئے، کبھی پیسوں کی کمی، کبھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اس کی کمی، کبھی ہم بیمار ہو گئے. تو اللہ کہہ رہے اگر تم میرے سپرد کر دو گے، میں بہت اچھی ذمہ داری کے ساتھ تمہارے سارے کاموں کی ذمہ داری میں نبھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے ان تنصر اللہ، تم نے میرا پھر بننا ہے، تم نے پھر مجھے یاد رکھنا ہے، تم نے پھر میرا خیال رکھنا ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، مشکل تو آئے گی عمل کرنے میں، کیونکہ دین پر عمل کرنے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سب کو باتیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں اچھی لگتی ہیں. اگر ہم عمل کر رہے ہوں، سچ بول رہے ہوں، فرما برداری کر رہے ہوں، مکس گیدرنگ سے اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولنے سے منع کریں، غیبت سے منع کریں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ساری محفل کا جو ہے نا مزہ کرکرا کر دیا ہے نا. تو اس میں اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے، گناہوں سے روکیں گے، خود اللہ کے ساتھ جڑیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جو مشکل آئے گی، جو لوگوں کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، جو لوگ طنز کریں گے، پھر میں مستقل مزاجی کے ساتھ پھر میں تمہارے قدموں کو میں جماؤں گا. پہلے تم نے میرا بننا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر میں مدد کروں گا. پھر لوگوں کی باتیں پھر تمہیں ہلکی لگیں گی، پھر تم کیا کرو گے؟ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرو گے. تو اس دین پر جمنے کے لیے، اس کی دین کی خدمت کرنے کے لیے یا اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے پھر میں تمہاری اس طرح مدد کروں گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہاری بھی حفاظت کروں گا، کیونکہ تم میرے دین کی حفاظت کر رہے ہوگے، تم میری حفاظت کر رہے ہوگے، میں تمہاری حفاظت کروں گا. کتنی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے. یقین مانے بچے جاتے ہیں تو انسان کا دل ڈرتا ہے کہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائیں. تو
تو اللہ نے ہمیں نسخہ بتا دیا، تم میرے پیغام کی حفاظت کرو، تم میرے نام کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو میں جماؤں گا، تمہارے نام کو میں جماؤں گا، تمہاری نسلوں کو میں جماؤں گا، تمہاری انرجی کو میں مضبوط کروں گا۔ شرط یہ ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لینا تو جتنے آج مسلمان پس رہے ہیں نہیں پسیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو تم بلند رہو گے، تمہیں کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی، تمہیں کسی سے ڈرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تو ہم سب نے مومن، سچا مومن بننا ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے اپنے مومن بندوں کی۔ تو لہذا اللہ کے دین کو سیکھنا، اللہ کی مدد کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے نبی کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہم نے اس حدیث کو مدارس مساجد تک چھوڑ دیا، یہ ان کا کام ہے۔ اور وہ بچے ایسے ہیں، غریب گھرانوں کے بچے سب گھروں میں جا جا کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے مانگ رہے ہیں، وہ کیا پڑھیں گے؟ ان میں کیا انرجی رہے گی؟ اور ہمارے بچے کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پھینک رہے ہیں۔ اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اور وہ بچے جو مدارس میں ہیں، جو مساجد میں ہیں، جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے ان اداروں کی حفاظت کرتے، ہم اپنے ان بچوں کی حفاظت کرتے۔ وہ بچے بیچارے پیٹ بھرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی ہیں، انہوں نے پڑھنا ہے، تھوڑا سا پڑھنا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، جاؤ بھی گھروں سے کھانا لے کر آؤ۔ اور وہ ہر گھر سے کھانے لے رہے ہیں اور شاپروں میں بھر رہے ہیں، اور پھر جب وہ پہنچیں گے تو وہ انہیں کھانے کو ملے گا، کیونکہ غربت اتنی ہے۔ ہمارا پیسہ نمود و نمائش میں خرچ ہونا شروع ہو گیا، شادیوں پر، فنکشنوں پر، جو ہمارا حق تھا، جہاں ہم نے خرچ کرنا تھا، جن اداروں کی ہم نے حفاظت کرنی تھی، وہ ہم نے حفاظت کرنی چھوڑ دی۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید کی ایک آیت سیکھے اور سکھائے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب کوئی ایک آیت سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ برائی سے بچتا ہے، اور وہ نیکی پر ثابت قدمی کے ساتھ جمتا ہے۔ جو صرف عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اسے شعور ہی نہیں، آج کر لی اس نے، کل اس کا دل نہیں چاہا، اس نے کی نہیں، نوافل نہیں پڑھے، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ لیکن جو دین کو سیکھے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، وہ خود بھی برائی سے بچے گا اور خود بھی فرائض کو نہیں چھوڑے گا، اور دوسروں کو بھی بتائے گا کہ نماز فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، غصہ کرنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، مردہ اپنے بھائی کی گوشت کھانا ہے، حسد کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے۔ وہ دوسروں کو بھی بتائے گا اور خود بھی بچے گا۔ لیکن جو سو نوافل پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ جیسے جائے نماز لپیٹ کے رکھے گا، وہ گالی گلوچ طنز مذاق، اسے پتہ ہی نہیں ہے برائیاں ہیں، اس نے دین کو سیکھا ہی نہیں، اس کا کیا قصور؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک آیت سیکھے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت سیکھیں۔ جب انسان کا شعور آتا ہے، انسان کا ذہن بنتا ہے، تو کردار بھی بنتا ہے، اعمال بھی بنتے ہیں۔ لیکن اگر جذباتی طور پر ایک رات جاگ لیں، ایک رات نوافل پڑھ لیں، وہ جذبہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوا، وہ عبادت بھی ختم، وہ خود بھی شر سے نہیں بچتا اور دوسروں کو بھی شر سے نہیں بچاتا۔ والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ ناکامی ہے۔ اللہ کہہ رہے ان کے تمام اعمال کو اللہ برباد کر دے گا، ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اللہ کہہ رہا ہے فاحبط اعمالهم، تو میں ان کے بھی اچھے اعمال کو بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بناتے رہیں جتنے مرضی ٹرسٹ بنائیں، فلاحی ادارے کھولتے رہیں، انسانیت کے لیے جتنا مرضی کام کرتے رہیں،
بہترین اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہیں، اللہ کہہ رہے میں ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں دوں گا۔ ہاں ان نیکیوں کا صلہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے، وہ اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے اچھے کام میں ترقی ہو رہی ہے، لوگ ان کی قدر کر رہے ہیں، ان کا کام بڑھ رہا ہے، بس۔ لیکن ایک مسلمان جب ایمان لاتا ہے، وہ مسکرا کے بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی نیکی ہے۔ ذالک بانہم کرہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری۔ کیا اتارے؟ اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پیغامات دے کر، اور ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر تم اللہ کی بات ماننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایمان کس پر لانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے، ان سے طریقہ سیکھیں گے، تبھی تو اللہ کی فرما برداری کر سکیں گے۔ تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے اتارا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے صدقہ خیرات، ہم ان کی نیکیاں ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اب جو اسلام کے علاوہ اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی تو نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی نمازیں ہیں، ان کے بھی کوئی روزوں کے مہینے آتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ان کی کسی نیکی کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس سب سے بہترین، سب سے قیمتی چیز دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے بعد ہم کسی کو ایک کھجور کی گٹلی دے دیتے ہیں، ایک کھجور کھلا دیتے ہیں، ہمارا اجر لکھا جاتا ہے۔ ہم کسی کو کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، ہم راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیتے ہیں، ہمارا وہ اجر لکھا جاتا ہے، ہماری وہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن جن کے پاس اسلام نہیں ہے ان کی نیکیاں نہیں لکھی جاتی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، وہ دیکھتے نہیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو قومیں تھیں تباہ و برباد ہوئیں، انہوں نے دیکھا نہیں، نبی کی بات نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا، اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا، اور ان کافروں کے لیے انہی کی مثالیں ان کے سامنے اللہ رکھ رہا ہے۔ قوم عاد، قوم نوح، قوم فرعون، قوم نوح، بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ کے سامنے ان کی مثالیں بیان کی جاتی تھیں، قصے کہانیاں بیان کی جاتی تھیں۔ اللہ کہہ رہے دیکھو تو صحیح ان کو ہم نے کیسے ہلاک کر دیا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ ان کا حامی و مددگار ہے، اور پھر اور ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان والے ہیں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور بے شک کافر ان کا اللہ مولا، ان کا اللہ حامی و مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، ایسے باغات میں، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور وہ لوگ، یعنی یہاں پر اللہ نے مومنین کے لیے اجر ان کا بتا دیا کہ انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا اجر کیا ہے؟ نعمتوں والی جنت، نہروں والی جنت، ایسے باغات میں وہ داخل ہوں گے۔ اور پھر والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور یہ جو کافر ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، یہ دنیا میں بڑے عیش کر رہے ہیں، یہ دنیا میں بڑے مزے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ دنیا میں کھانے خوب کھابے کھا رہے ہیں، کس کی طرح کھا رہے ہیں؟ کما تأکل الانعام، جیسا کہ جانور کھاتا ہے۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں عیش کر رہے ہیں، خوب ہر چیز کا مزہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی ہر اسباب کے مزے لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کفر کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہر چیز کے مزے بھی لے رہے ہیں، اور پھر وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ کھانے ایسے کھاتے ہیں جیسا کہ جانور کھاتا ہے۔ جانوروں کی طرح کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی
जानवर की पूरी ज़िंदगी का मरकज़ क्या होता है? खाना पीना या शहवत, बस। और उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। जब से दुनिया बनी और रहती दुनिया तक जानवर जिस तरह पहले दिन से ज़िंदगी गुजारते थे, आज भी वैसे ही गुजारते हैं। कच्चा घर हो, कोई भी बर्तन हो, बहुत सारा खाना रखा हो, उन्होंने खाना खा लेना है एक वक्त में, और इतना ज़्यादा खाना है जितना आगे रख दोगे वो सारा खा लेंगे, और खाने के बाद चबाए बगैर खा लेते हैं, और उसके बाद फिर बैठ के क्या करते हैं? जगाली करते रहते हैं। उसी खाने को निकालते हैं, चबाते रहते हैं और खाते रहते हैं और निगलते रहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? खाना पीना और शहवत, बच्चे पैदा करना, बस। बाज़ जिनकी फितरत है वो घर भी बनाते हैं, जैसे परिंदे वगैरह हैं। तो जानवरों की ज़िंदगी का महवर व मरकज़ सिर्फ यही है। तो जानवर को हर वक्त फ़िक्र है तो किसकी है? खाने पीने की है। इससे बड़ी फ़िक्र उसकी कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, यतमत्तऊना, वो दुनिया में खूब ऐश कर रहे हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई नहीं कि आखिरत का दिन आना है, अल्लाह को हिसाब देना है, जो इस बात पर ईमान ही नहीं रखते कि हमने मरना है, वो क्या करते हैं? खूब इस दुनिया में मज़े उड़ाते हैं। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मॉडल्स की गाड़ियाँ, चेंज हर वक्त हो रही हैं। कुछ नहीं तो चलो भाई ये गेट चेंज करो, कुछ नहीं तो भाई पर्दे चेंज करो, कुछ नहीं तो चलो भाई घर का फर्नीचर चेंज, ये भी सही तो है। वो इस दुनिया के मकसद में बस यही इसी में लगे हुए हैं, खूब ऐश, खूब मज़े उड़ा रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं और फिर उसके अलावा वयअकुलून कमा तअकुलुल अनाम, और वो खूब खाते पीते ऐसे रहते हैं जैसे जानवर खाता है। जानवर की ज़िंदगी का मकसद भी खाना पीना है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी का मकसद भी खाना पीना है। उनको और कोई फ़िक्र नहीं। जैसे जानवर हर जगह खाने के लिए मुंह मारता है, आप देखें ना, जानवर हर जगह मुंह मारता है, सूंघता है, ज़मीन पर हर जगह मुंह मारता रहता है, अगरचे उसका पेट क्यों ना भरा हुआ हो। देखते जाएं, अपना मुआवजा हमने करना है। अल्लाह ने कहा कि वो ऐसा खाते हैं, यानी खाना पीना हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ तो है, लेकिन हमने जानवरों की तरह नहीं खाना जैसे जानवर खाते हैं। जानवर हर जगह मुंह मारता है और हर जगह से कुछ मिले खा लेता है। जानवर कभी हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करता, कुछ भी गंदगी है उसने खा लेना। तो लिहाजा हर वक्त खाने पीने की फ़िक्र में हर जगह वो मुंह मारता है। जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरों को मारता पीटता भी है, जुल्म और ज़्यादती भी करता है, नाइंसाफ़ी भी करता है। जानवर अपना पेट भरने के लिए दूसरे से छीन के भी खा लेता है। उसको ये नहीं पता चलता कि मेरा पेट भरा हुआ है, अब मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर उसको नज़र आ जाए वो छीन के भी खाता है। और जानवर को जो मिले, जहाँ से मिले, जितना ज़्यादा मिले, जिस तरह मिले वो खा लेता है। उसे खाने के आदाब व सलीके का कुछ भी पता नहीं होता। जानवर खाने पीने के आदाब नहीं जानता। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने पीने के आदाब सिखाए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के आदाब सिखाए हैं। उन आदाब के साथ खाना खाना भी हमारी इबादत है। अगर हम उन आदाब से हटकर खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हम जानवर की तरह खाते हैं। जानवर ने कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, जानवर ने खाना खाने के बाद कोई अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना। जानवर को नहीं पता मेरा पेट भर गया है, अगर खाना रखा है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूं या मैं ढक के रख दूं। जानवर क्या कि जितना खाना रखा जाएगा वो चरता जाएगा और वो खाता जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का मकसद ही खाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत से खाता है और एक आंत पानी पीने के लिए छोड़ता है और दूसरी आंत जो है सांस लेने के लिए। और आपने फरमाया काफिर तमाम आंतों से, सातों के सातों आंतें भरता है, पेट भरता है। और आपने फरमाया बंदा आदम के लिए पेट से बुरा बर्तन कोई नहीं है, भरता रहता है, भरता ही रहता है। और यकीन माने जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं हमारे मैदे को रेस्ट चाहिए होता है, हमारे जिस्म को रेस्ट चाहिए होता है, थक के हलकान होकर हम लेट जाते हैं। मेरे नबी रोज़ा जब इफ्तार करते थे थोड़ा मुख्तसर खाते थे। हमें तो होका इतना होता है, सारे दिन के भूखे, आपको नहीं पता हमारा रोज़ा था। और जो हमने जितनी भी चीज़ें बनाई होती है और हम सब के सब कहते हैं खा लें, एनर्जी आ जाए, और फिर उसके बाद फिर नमाज के लिए भी नहीं उठा जाता हमसे, फिर हम तरावी भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? तब हमारे मैदे को, तब हमारे जिस्म को फिर रेस्ट चाहिए।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا صبح دوپہر شام دن میں 3 مرتبہ جب آپ نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا عائشہ تم کن کاموں میں پڑ گئی؟ ہمارے تو کچن میں چولہا بند ہی نہیں ہوتا ہے نا. اب ہم نے کھانا کھایا ہے، اب ہم جی سنیکس لے رہے ہیں، اب ہم جی کوئی تھوڑے بہت چپس وغیرہ کھا رہے ہیں، اب پھر اس کے علاوہ کوئی پھل کھا رہے ہیں، پھر کچھ چائے تو رہ ہی گئی، اب ہم نے چائے پینی ہے، اب چائے کے ساتھ مزید اور لوازمات ہونے چاہیے، اب کچھ میٹھا ہونا چاہیے، کھانے کا ٹائم ہو گیا. اب مزید کھانے، اب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر مزید کسی کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. روز کا ٹائم. یہ پتہ ہے کہ عادت ہے، جی اگر ہم اس کو کنٹرول کریں نا ہاں جی ہاں، بہت تو میں نے آپ کو یہ جانور ہر وقت کھاتا رہتا ہے اور جانور کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے. کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ہم نے کل وہ آیت کل وہ بھی اسی بارے میں ہم نے پڑھی تھی کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کیسے کرنی ہے. جب ہم غیر اہم کاموں کو اہم بنانے لگیں گے تو ہم اہم کام کبھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. ٹائم کیسے بچے گا ہی نہیں. پھر ہم یہی گلا کرتے رہیں گے ٹائم نہیں ہے. تو ہم نے مینج کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ کہتی ان کے بارے میں کہ اپنے بھانجے سے کہنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، میرے بھانجے ہمارے گھر میں ایک چاند نظر آتا، ایک مہینہ گزرتا، دوسرا مہینہ گزرتا، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ بھی گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں 2 چیزیں ہوتی تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کھجور اور پانی. اندازہ لگائیں ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے اتنے گلے شکوے ہیں. پھر ٹائم کیسے بچے؟ پھر یہ دین کا کام کیسے ہم کریں؟ پھر کیسے سیکھیں؟ پھر نسلوں کی تربیت کیسے ہو؟ ہم تو اسی میں لگ گئے، ہم تو اسی میں کھپ گئے، ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے. کیسے ٹائم نکلے؟ اچھا، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ ہم بیمار بھی ہم ہی ہیں، کمزور بھی ہم ہی ہیں، لاغر بھی ہم ہی ہیں. جانوروں کی طرح ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا. ہم نے زندگیوں کا مقصد کھانا پینا. کھائیں، اللہ کہہ رہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. آدھا کھاتے ہیں، آدھا پھینکتے ہیں، آدھا باسی ہے، چلو بھائی کام والی کو دو، چلو بھائی ختم. اب مزید ہم پکانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اب کیا پکائیں؟ اب مزید ڈش، زبان کے چٹخارے، زبان کے مزے حلق سے اترتا ہی نہیں. زندگی کا مقصد یہی ہے ہمارا. پھر کیسے ہمارے پاس ٹائم بچے؟ نہیں بچے گا پھر ہمارے پاس ٹائم. غیر اہم کاموں کو ہم نے اتنا اہم بنا لیا، اس اہم کام کے لیے کوئی ٹائم نہیں. ہم نے اپنی آخرت نہیں بنا سکتے. اس طرح یہی 24 گھنٹے ہیں نا، اسی میں سے تو ٹائم نکالنا ہے. تو لہذا جانور جو ہے وہ ہر وقت کھانے کی فکر ہے. اگر دوسرے کے پاس وہ کچھ دیکھ لے گا نا، وہ سینگ مارے گا، ہے نا، وہ اس سے چھینا چھپٹی کرے گا. اگر کوئی مر بھی رہا ہے نا، وہ اس سے چھین کے خود کھائے گا. اب ہم نے دیکھنا ہمارے اندر یہ فطرت تو نہیں ہے، ہم بھی کیا اسی طرح تو نہیں کھاتے. وہ کتے والی مثال جو بچپن سے پڑھتے تھے کہ منہ میں ہڈی آئی اور اس نے سوچا میں اس کو اکیلے بیٹھ کر کھاؤں. جانور اکیلے تنہا بیٹھ کر کھاتا ہے. جانور کو فکر ہوتی ہے چھپا کے کھاؤں، کوئی کھائے نہیں، کسی کو نظر نہ آئے. اور پھر جیسے ہی وہ پانی کے اوپر سے گزرا، نہر کے اوپر سے، اپنا عکس نظر آیا، اس نے کہا دوسرا کتا، اس کے پاس بھی ایسی ہڈی جیسے میرے پاس ہے، اس سے بھی چھینوں. اور جیسے بھونکنا شروع کیا تو وہ گر گیا، جو منہ میں ہڈی تھی وہ گر گئی. تو جانور جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ بھی میں کھاؤں، اور دوسرا مر بھی رہا ہے اس سے بھی چھین کے میں کھاؤں. تو لہذا جانور مارتا پیٹتا بھی ہے، سینگ بھی مارتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، حق تلفی بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا. ہماری زندگیوں کا کیا مقصد ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم بہت بڑا زندگی کا ایک مقصد دے کر بھیجے گئے ہیں. ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. ہم نے اس دنیا کے مسائل کے ساتھ اپنے آخرت والے گھر کی تیاری کرنی ہے. اس کو ہم نے سجانا ہے، اس کو ہم نے سنوارنا ہے، اس کو ہم نے بہترین بنانا ہے. ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ ہم خود اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہمارے آج کل کے بچے نہیں کریں گے. یہ ہم نے خود فکر کرنی ہے، ہم نے خود اپنے گھر کی تیاری کرنی ہے. تو لہذا اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے منع نہیں کیا،
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ لیکن پاکیزہ رزق کھاؤ۔ جانور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جانور حرام بھی کھا لے گا، مسلمان کبھی حرام نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان حلال کھاتا ہے، اگرچہ تھوڑا مل جائے کھانی اس نے حلال ہی ہے۔ مسلمان نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اپنے گھر میں جو رزق لے کر آئے گا، جو بچوں کو کھلائے گا، جو خود کھائے گا، رزق حلال ہو، رزق حرام نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا اس کی کوئی دعا قبول نہیں۔ ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لے آؤ۔ اچھا پیچھے ان مردوں کو مجبور کرنے والی کون ہوتی ہے؟ یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اتنی لمبی خواہشات کی لسٹ ہے نا۔ شادی کسی کی ہوتی ہے اور کتنے گھروں میں تیاریاں، میں کہتی ہوں لاکھوں روپے اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم کھلے دل سے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ بہت عزت مل جاتی ہے ہمیں، کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کھاؤ پیو لیکن پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ اچھا اب تو یہ سائنس نے ریسرچ کر لی، اب وہ کہتے ہیں بھوک رکھ کے کھاؤ، کہتے ہیں نا، اب ڈاکٹر کہتے ہیں بھوک رکھ کے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر چاہے کھا لو لیکن ایک وقت میں زیادہ نہ کھاؤ، پوری پلیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ ہمیں اتنا ہوکا ہوتا ہے، اتنا ہوکا ہوتا ہے، پلیٹ بھر لیتے ہیں ہم اور بیٹھے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہم کھائے جا رہے ہیں، ہمارے دماغ کو میسیج ہی نہیں مل رہا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ جیسے وہ کل آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی ساس کہہ رہی تھی، ایک دماغ کو میسیج ملتا ہے کہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور پھر ہماری نیت بھرتی ہے اور پھر ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمارا دماغ میسیج دیتا ہے کہ پیٹ بھر گیا بس۔ جب ہم بیٹھے خبریں دیکھ رہے ہیں، جب ہم باتیں کر رہے ہیں، جب ہم کوئی بھی مووی ڈرامہ دیکھتے ہوئے کھا رہے ہیں، ہمارا دماغ میسیج ہی نہیں دے رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کھا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور وہ ایک آنت بھرنے کے علاوہ ہم پورا پیٹ تن کے بھر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں ہم پانی بھی پی لیتے ہیں اور پیٹ پھلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے ہم برتن کون رکھے؟ اب ہم سب سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ مسلمان کی زندگی منظم ہوتی ہے، ہمارا دین ہمیں ہر بات کے آداب سکھا کر گیا ہے، ہم جانور نہیں ہیں۔ مسلمان بہت پڑھا لکھا، بہت باشعور ہوتا ہے، اس کے پاس زندگی کا بہت اعلیٰ مقصد ہے، وہ اپنی تربیت کرے گا تو اعلیٰ مقصد تک پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ روتا ہی رہے گا، مہنگائی کا رونا، وہ کبھی بیماری کا رونا روتا رہے گا، کبھی وہ بچوں کی رونے روتا رہے گا، وہ ہر رونا ہی روتا رہے گا۔ مسلمان رونے نہیں روتا، وہ اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ اصلاح کرتا ہے روز بروز اپنی، اور دین ہماری اصلاح کرتا ہے، یہ قرآن ہماری اصلاح کرتا ہے۔ دیکھیں اس کلاس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ جس نے ماسٹر کیا وہ بیٹھے، جس نے میٹرک بھی نہیں کیا، جس نے 5 کلاسیں بھی نہیں پڑھی، وہ قرآن کی کلاس میں بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی لازمی نہیں ہے کہ سب کا مینٹل لیول برابر ہو، کوئی بھی ضروری نہیں ہے اس بات کی۔ قرآن کی کلاس ہے، اس میں ہم سب نے اصلاح کرنی ہے، ہر چھوٹی بات کی، ہر بڑی بات کی۔ یہ دعوت بھی دیتا ہے اور قرآن ہمیں منظم بھی کرتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کوئی بہت پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کی شان و شوکت کتنی بڑھا دی، اللہ نے ان کو کتنی عزت دے دی، کتنے ترقی کر گئے مسلمان، کیونکہ وہ جو پڑھتے تھے وہ اپنی اصلاح کرتے تھے، وہ آداب، یعنی یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے، ان کا نبی تو ایسا ہی نہیں، واش روم جانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ مسلمان کا تو واش روم جانا بھی عبادت ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ دعا پڑھ رہا ہے، وہ باہر آ رہا ہے تو وہ دعا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ واش روم اگر ہم نہ جائیں، رک جائے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ پھر کیا کہنا ہے جب آنا ہے؟ غفرانک، یا اللہ آپ سے بخشش مانگتی ہوں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، آپ نے مجھ سے یہ تکلیف دور کی، یہ گندگی دور کی اور مجھے عافیت دی۔ مسلمان کا تو ہر کام عبادت ہے، شعور ہونا اس بات کا، جانور کے کوئی کام عبادت نہیں، اس کے زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے۔
اگر ہمارا بھی زندگیوں کا مقصد ہلا گلا دنیا میں مزے اڑانے بس کھانا پینا، وہ رشتے دیکھنے کے لیے مختلف گھروں میں جاتے رہتے تھے کیوں؟ کھانا پینا بڑا اچھا ملتا ہے جی. اچھا آج کوئی کام نہیں، چل بھائی وہ اس کو رشتے والی کو فون کراؤ. اچھا بھائی کیا چلو تم آج ہمیں کہیں رشتہ دکھانے کے لیے لے چلو. اس نے کہا نہیں وہ آپ کے میچ کے نہیں چلو لے جاؤ، کھا پی تو آئیں گے نا. کیا مسلمان کے زندگی کا مقصد کھانا پینا ہو گیا؟ فلاں فنکشن میں چلے جائیں، کھا پی کر آ جائیں گے. جانور بن گئے ہم. کچھ نہیں. اچھا اس نے بلایا اس کا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلی چلتی ہوں. بھائی ہم اتنے فارغ ہیں جانور کی طرح، جہاں بھی ہے جس وقت بھی ہے جیسا بھی ہے جتنا بھی ہے جہاں سے بھی مل رہا ہے، ہم نے کیا کھانا پینا ہے؟ نہیں. اللہ ہمارا سب سے بڑا رازق ہے، اس نے ہمارا رزق کا انتظام کیا ہوا ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہے وسائل اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن زندگیوں کا مقصد یہ نہ بنا دو. ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کیسے پڑھیں؟ باقی نہیں ملے گا. اب ایک بچے کی ایک فرمائش ہے، دوسرے کی دوسری فرمائش ہے، تیسرے کی تیسری فرمائش ہے، اینڈ میں پھر آپ کی فرمائش ہے، پھر اور آ گیا. آپ کھڑے جو ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ورنہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ ملا لیا تو تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ نہیں ملایا تو تجھے کھپا دوں گا. دنیا میں ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. ہماری چاہتوں کے حساب سے نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے. لیکن اللہ ہمیں ہماری نیتوں کے حساب سے دنیا میں کھپا دیتے ہیں. ہم کھپ جاتے ہیں، ہم رل جاتے ہیں، ہم ذلیل ہو جاتے ہیں، ہمیں عزت نہیں ملتی. ہمارا ذہن کا سکون ہوتا ہے، ہم بڑی تیاری کر رہے ہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم بڑا یوں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون. سوچے اس آیت کو. وہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی بات کا، اللہ کے رسول کے احکامات کا، دین اسلام کا انکار کیا. یا یتمتعون، دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں، ملازم ہیں، گھر میں نوکر چاکر، گھر میں گاڑیاں، بینک بیلنس، ادھر گھومنے جا رہے ہیں ادھر گھومنے جا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. اللہ کہہ رہے فلاں ملک کی ڈش ہم نے کھائی، ان کی ڈش کھائی، فلاں ہوٹل میں گئے. یہ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے ہوٹل یقین مانے صبح تک کھلے ہیں. زندگی کا اور صبح کی نماز کے وقت ہو کا عالم، کسی گھر سے کوئی نمازی نکلتا ہی نہیں ہے. میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ ہم کہاں رہتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی گھرانہ نہیں ہے؟ یعنی رات تک گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، فریش ہیں سب کے سب، کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. زندگیوں کا مقصد کھانا پینا جیسا کہ جانوروں کا ہوتا ہے، جیسا کہ جانور کھاتے ہیں ایسے یہ کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. ان کا ٹھکانہ پھر اللہ کہہ رہا ہے آگ ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے. کھانے پینے سے انکار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، کھائیں پئیں لیکن کچھ شیڈیول کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کہ مجھے کہتی تھی کہ نا ہمارا ایک کھانا ختم ہوتا ہے پھر ہم چولہے پہ فوراً دوسرا کھانا چڑھا دیتے ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں جو صبح نہیں کھانا، شام کا نہیں کھانا، کل کا ہاں جو ایک ٹائم کھا لیا وہ اگلے ٹائم نہیں کھانا، تو یہ پھر ایسا ہوتا ہوگا. جو دوپہر کو کھا لیا وہ رات کو نہیں کھانا. کچھ لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹپس رکھی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کھائیں گے تو زیادہ کھائیں. میرے بھائی بتا رہے تھے کہ میرے دوست مرد زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے ٹپس رکھی ہوتی ہیں کہ اس طریقے سے کھاؤ، اتنا پانی پیو، زیادہ کھائیں. زیادہ کھا کے کرنا کیا ہے، کھانا ہی اچھا. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے، اینڈ بھی ان کا اچھا نہیں ہے، انجام ان کا اچھا نہیں ہے. جیسے جانور کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی، ایسے انسان کو اپنے انجام کی فکر رکھنی ہے. جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہیں گے، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کافر کا رویہ ہے. ان کے دلوں میں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، وہ آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں. ان کا کیا ہوتا ہے زندگی کا مقصد؟ کھل کے جیو، مزے سے جیو. 4 دن کی زندگی ہے، خوب مزے اڑاؤ. اب نہیں مزے اڑایا تو پھر کب مزے اڑائیں گے؟ اب جوانی سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر کب اٹھائیں گے؟ ان کے یہ ڈائلاگس ہوتے ہیں. تو لہذا جو وہ کھل کے جیتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے یہ جانور جیسی زندگی ہے.
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو بہت زیادہ طاقت والی تھیں آپ کی اس بستی سے جس سے انہوں نے آپ کو نکالا ہے. کہاں سے نکالا؟ مکہ سے نکالا. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے جائیں، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہو. ٹھیک ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو واضح دین پر چل رہا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پڑھا لکھا انسان، کیا ان پڑھ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کے اللہ نے وعدہ کیا ہے متقی سے، متقی لوگوں سے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا جو ہے نا لالچ دے رہے ہیں کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی. 4 قسم کی نہریں ہوں گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس کی کوئی بو نہیں. آپ کو پتہ پانی رکھا رہے آب زمزم کے علاوہ اس میں سے سران پیدا ہو جاتی ہے، اسمیل آنے لگتی ہے. تو ایسی جنت میں پانی کی نہر ہوگی جس کی کوئی بو نہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، صاف ستھرا پانی. اب تو ہمیں صاف پانی نصیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، منرل واٹر سے، فلٹر واٹر سے ہم پانی کو صاف کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جنت میں صاف پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کوئی بدبو نہیں، کوئی اسمیل نہیں، صاف ستھرا پانی. اور اس کے علاوہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. دنیا میں یہ دودھ تھنوں سے نکالا جاتا ہے، لیکن اگر تھنوں کو نہ دھوئیں یا جن کو بہت ذرا دودھ سے اسمیل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خالص دودھ ہے نا اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، آتی ہے نا بعض دودھ میں سے اسمیل. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ دودھ نہیں پیا جاتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈبوں والے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں اس میں سے ہمیں بڑی بسانت کی اسمیل آتی ہے. تو لہذا جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی. ہم تو پانی کی نہریں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں کیسی جا رہی ہیں پانی کی نہریں. پانی کے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی اونچا، کبھی نیچا. دودھ کی نہریں وائٹ، صاف شفاف. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہری جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، بہت میٹھا، صاف ستھرا، خالص دودھ. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے. یعنی جو دنیا کی شراب ہے وہ ذائقے میں اچھی نہیں ہوتی، بدبو والی ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، کھٹی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ پیتے ہیں ان کو پینے کے بعد اس کا نشہ اور مزہ آتا ہے، لیکن پینے کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی. اور جنت کا جو یہ مشروب ہوگا، یہ جو شراب، یہ ایسی نہیں ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد دماغی توازن انسان کا نارمل ہی نہ رہے. بہترین مشروب ہوں گے جو جنت میں پلائے جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں صاف شفاف شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اس کے علاوہ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش بھی ہوگی. یعنی جنت میں جنتیوں کو یہ انعام سب سے زیادہ عزیز ہوگا. اللہ رب العزت جنتیوں کو جو جنت میں بھیجیں گے، ان کو ان کے محل بتا دیں گے، وہ اپنے محلوں میں جائیں گے، وہ خوش ہوں گے، سونے چاندی کے برتن تختوں پر بیٹھے ہوئے. وہ جب ان نہروں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تمہیں اس کے علاوہ تمہیں کچھ چاہیے، تم لوگ راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا یہاں پر، ہم راضی ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں اس سے بڑا ایک انعام ملے گا. وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں کہ گھر اچھا، سہولتیں اچھی، ٹھیک ہے، پہننا اوڑھنا، بیٹھنا اٹھنا سب کچھ اچھا، یہ لائف سٹائل ہمارا اچھا ہو گیا تو بس. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اب جب انہیں اپنا دیدار کروائیں گے تو وہ جنتی لوگ کہیں گے یا اللہ ساری نعمتیں پیچھے رہ گئیں، جو ہم نے آپ کا دیدار کیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
جنتی جب نبی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ نے چاند بنایا، سورج بنایا، کیسی اس کی روشنی ہے، اللہ رب العزت کی کتنی روشنی ہوگی، لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا لیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی اس بات پر بہت خوش ہوں گے۔ آج ہمیں ڈر لگا رہتا ہے نا، پتہ نہیں عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کوئی کمی بیشی نہ رہے گی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آ رہے کہ نہیں آ رہا ہمارا عمل، پتہ نہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے گی۔ آج ڈر ہے نا، آج خوف ہے، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے۔ تو وہاں پر وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، رب کی طرف سے بخشش بھی انہیں مل جائے گی، انعام انہیں یہ مل جائے گا کہ آج کے بعد آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع معهم، ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو ہمیشہ کی آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا مان حمیمن کھولتا ہوا پانی، فقطع معهم جو انتریوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ کتنی تیزابیت ہوگی اس میں، جو انتریوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ یعنی تمام بیماریوں سے زیادہ بڑی بیماری جو ہے نا معدے کی بیماری ہے، اور اس سے بڑی بیماری انتریوں کی بیماری ہے۔ معدے کی بیماری میں انسان کہتا ہے کچھ کھا نہیں سکتے، جلن ہے۔ انتریوں کی بیماری ایسی کچھ ہضم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا کھولتا ہوا انہیں پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتریوں کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ہمیں ذرا سے موشن لگیں ہم کیسے بے چین ہوتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کوئی بات چیت کرتے ہیں، ہماری پوری توجہ لگی ہوتی ہے، ہم بے چین ہیں۔ اللہ نے ایسا پیٹ کا سسٹم رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اندر چھپا کے ہم تو کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد اس کو ہضم کروانا، اس کو طاقت بنانا، اس کو انرجی بنانا اور فضول نکلوانا، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیک اللہ نے ہمارا سسٹم اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا کھولتا ہوا ہوگا پانی، انتریاں کاٹ کے رکھ دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ میں بچانا ایسے عذاب سے، ایسی سزا سے۔ اللہ کہہ رہے یہ دونوں اعمال والے انجام کے لحاظ سے آپ خود بتائیں برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا آج خود اپنا خود حساب کریں، اچھے اعمال کرنے ہیں یا غفلت والی زندگی گزارنی ہے، یا نافرمانیوں والی زندگی گزارنی ہے؟ اب تم لوگوں نے خود ہی حساب کرنا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے انجام کے لحاظ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب یہاں سے اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، یہاں سے وہی صورت کو جو مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر، اسی رکوع کے اندر قتال کا بھی لفظ آئے گا جو اس صورت کا دوسرا نام ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکل کر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ پھر پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہ کیا فرمایا ابھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کی محفل میں ہونے کے باوجود جان کے سنی انسنی کر لیتے ہیں، یہ قرآن کی محفل میں ہونے کے باوجود جان کے لاپرواہی سے بیٹھتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں، تو سننے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد اولو العلم سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا نا، عالم تھے، اہل کتاب تھے، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر منافقین بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ کیا فرمایا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ یہودیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور منافق بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ منافق صحابہ کرام سے پوچھیں کہ کیا فرمایا تھا ابھی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اللہ کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کی نیت نہیں ہوتی، یہ غفلت کے ساتھ جب سنتے ہیں، جب سن کے سنی انسنی کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے پھر میں انہیں عمل کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر پھر میں مہر لگا دیتا ہوں، ان کے دل خالص ہی نہیں ہوتے، عمل کے لیے تیار ہوں۔ واتبعوا اہواءہم، یہ سننے کے باوجود بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔
वही नाफरमानियों वाली ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। वल्लदी नहतदउ ज़ादहुम हुदम व आताहुम तक़वाहुम, और वो लोग जो हिदायत पर हैं अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफ़ा कर दिया और उन्हें उनके हिस्से का अल्लाह कह रहा है तक़वा अता फ़रमा देते हैं। कुरान की महफ़िल में बैठने के बावजूद भी अल्लाह कह रहा है मैं उनकी हिदायत भी बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो तवज्जो से सुनते हैं, वो अमल की नीयत से सुनते हैं, और फिर उनकी हिदायत भी मैं बढ़ा देता हूँ और उनका तकवा भी मैं बढ़ा देता हूँ। फ़हल यंजुरून इल्ला साअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा। अल्लाह फिर सवाल कर रहे हैं, ये जन्नत और ये जहन्नम के नज़ारे करवाने के बाद क्या अभी भी तुम्हें फ़िक्र नहीं है? अभी भी तुम बेफ़िक्र हो? अभी भी तुम इंतज़ार कर रहे हो क़यामत का कब आएगी? अंतातियहुम बग़ततन, हालांकि वो अचानक आएगी, फ़क़द जा अशरातुहा, हालांकि उसकी निशानियां तो ज़ाहिर हो चुकी हैं, क्योंकि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत है। आप फरमाया करते थे क़यामत और मैं हम ऐसे हैं, अब मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, किसी और उम्मत ने नहीं आना, ये उम्मत आखिरी उम्मत, मैं नबी आखिरी नबी। आपने फरमाया अब क़यामत बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन ये भी आपने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक क़यामत की निशानियाँ बहुत सारी बता कर गए। आपने फरमाया क़यामत तब करीब होगी जब घर घर में ऐसे फितने आ जाएंगे जैसे कि तस्बीह के दाने गिरते हैं, और आपने फरमाया हर घर में नाच गाना आम होगा, हर घर में मौसीकी ज़िना आम हो जाएगा, और फिर आपने फरमाया मर्द रेशमी कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, और आपने फरमाया क़यामत के नज़दीक लोंडी अपने आका को जनेगी, यानी माएँ जो बच्चे जनेंगे ना वो फर्मा बरदार नहीं होंगे। आपने मिसाल दी लोंडी अपने आका को जनेगी, यानी औलाद अपने वालदैन पर हुकूमत करेगी, यह क़यामत की निशानी है। फ़क़द जा शरातुहा, उसके निशानियाँ अल्लाह कह रहा है अब ज़ाहिर हो चुकी, अभी भी ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब क़यामत आएगी। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जान लो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका, अपने गुनाहों के अल्लाह से माफ़ी मांग लो। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और अहले ईमान मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी इस्तग़फ़ार करें। वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे लौटने की जगह को भी और तुम्हारे मुस्तकिल ठिकाने को भी। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू लौला नुज़्ज़िलत सूरा, और ये लोग जो ईमान के दावेदार हैं कहते हैं क़िताल के बारे में अल्लाह ने क्यों कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की। अल्लाह ने यानी कहते थे कोई तो हुक्म नाजिल हो क़िताल के बारे में, जिहाद के बारे में, जब आयात अभी नाजिल नहीं हुई थी। अल्लाह कह रहे हैं उस वक्त तो ये कहते थे अभी तक अल्लाह ने हुक्म क्यों नहीं नाजिल किया, हम क्या मारे ही खाते रहें, क्या हम झुकते रहें हक़ पर होते हुए, क्या बातिल के आगे हमने झुके रहना है, क्या इस्लाम सिर्फ झुकने के लिए होता है, क्या मुसलमानों ने हर वक्त झुकते ही रहना है। फ़ैज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन वज़ुकिर फ़ीहिल क़िताल, फिर जब अल्लाह कह रहा है एक मुहकम सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें क़िताल का हुक्म आ गया, अब इनकी क्या हालत होगी जब अमल का बारी आई। राइतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है। यहाँ बीमारी से मुराद क्या है, निफाक की बीमारी। सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था ना, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, जिनके दिलों में बीमारी होती है निफाक की, कहना कुछ और अमल ना करना, जो कहना वो उसके ऊपर पूरे ना उतरना, ईमान ले आना लेकिन अमल में सुस्ती करना। ये कौन सी बीमारी होती है, निफाक की बीमारी, मुनाफ़क़त की बीमारी। एक होती है, एक बात होती है जाहिल होना, बिल्कुल पता ना होना। मुनाफिक को पता होता है लेकिन वो अमल में सुस्ती करता है। मुनाफिक का यकीन होता है कि मेरे नबी ने क्या फरमाया, लेकिन वो अमल में गफलत करता है। रअयतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है। यंजुरून इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौत, ये लोग आपकी तरफ ऐसे देखेंगे जैसा कि वो शख्स देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो रही हो। मौत की गशी जब तारी होती क्या हालत होती है, नकाहत, कमज़ोरी, बेचैनी, है ना, और इंसान का दिल चाहता है कि मैं ना मरूं, मेरी जगह कोई और आ जाए, किसी और को मौत आ जाए। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने हुक्म उतार दिया, क़िताल का हुक्म आ गया, अब मजबूती के साथ बातिल के सामने जम जाओ, अब खड़े हो जाओ, न सर्दी देखो न गर्मी देखो, न जवान देखो न बूढ़ा देखो, अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया अब खड़े होना है।
نہ اپنے گھروں کو دیکھو، نہ اپنے اولادوں کو دیکھو، اب نکلنا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جو منہ سے کہتے تھے عمل نہیں کرتے، ان کی حالت ایسے ہوگی، آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسا کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ نکاہت، کمزوری، بیماری، لاچاری، عذر بہانے، ہم نہ جائیں، ہماری جگہ کوئی اور چلا جائے۔ تو فاولا لہم، تو ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ طاعت وقول معروف، یہ ایمان کے دعوے دار تو بڑے بنتے تھے، اب ان پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو لازمی ہے۔ وقول معروف، ایمان کے دعووں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی تو اب نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کسی معاملے میں معروف طریقے سے کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دن نہیں، یہ دن رکھ لیں، یہ جگہ نہیں، یہ جگہ رکھ لیں، یہ ٹائم نہیں، وہ ٹائم رکھ لیں، یہ تجویز دے سکتے ہیں، لیکن عمل میں اب پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی پیچھے رہے گا تو ان کے دلوں میں پھر کیا ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کو دنیا کی فکر ہے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ دنیا میں صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہیں، یہ مرنا نہیں چاہتے، ان کو صرف دنیا ہی یاد ہے، ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب کوئی فیصلہ طے ہو جائے، کوئی پکی بات طے ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو جو ایمان کے وعدوں میں سچے ہوتے ہیں، وہ سچی بات کے لیے پھر پوری کرتے ہیں، نکلتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اللہ ان کے لیے معاملات بہتر بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ہر خیر ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے پھر ان کے لیے بہتری والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اگر یہ سچے ہوں اپنی نیتوں میں، اپنے عمل میں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے اس کے علاوہ کوئی متوقع نہیں، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹو گے۔ یہ وہ گروہ ہے، اس گروہ کا تذکرہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن شیطان نے اپنے جھوٹے توقعات اور جھوٹی امیدیں دلا کر انہیں عمل سے دور رکھا ہوا ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اصل میں منافقین ہیں۔ اللہ ان منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ چونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ صحابہ کرام تو بڑی قربانیاں دے کر آئے ہوئے تھے، اپنا گھر بار، بزنس، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پیارے گھر چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اور یہ جو مدینہ کے لوگ تھے، ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کے اندر ابھی اتنی استقامت نہیں تھی، اتنا ایمان پختہ نہیں تھا، انہوں نے ابھی اتنی قربانیاں نہیں دی تھی۔ اللہ کہہ رہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم ایمان لائیں اور ابھی ہمیں کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں، ہمیں جنگیں نہ کرنی پڑیں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر انہیں حکومت مل جائے، یہ جو مدینہ کے صحابہ ہیں ابھی ایمان لائے ہیں، اگر انہیں ترقی مل جائے، اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھر یہ فساد کریں گے۔ قربانیاں تو دی نہیں، نہ جانی نہ مالی، نہ خواہشات کی، پھر یہ کیا کریں گے؟ اپنا ہی فائدہ سوچیں گے، اپنا ہی بھلا سوچیں گے، اور وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رحم کے رشتوں کو کاٹ دیں گے، اپنی صرف فکر کریں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، تو لہذا ان کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا اور ان کے نگاہوں کو اندھا کر دیا۔ یہ والا مفہوم ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ اللہ نے کفار مکہ سے کہا تھا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تم کیا تکبر کرتے ہو کہ ہم اتنے مضبوط گھروں میں رہنے والے، ہم اتنے کھانے پینے والے، ہم اتنے عیش کرنے والے، تم سے پہلے جو قومیں تھی ہم نے ان کو بھی بہت عروج دیا تھا، بہت اچھی زندگی گزارنے والے تھے، ہم نے ان کو بہت مال و اسباب دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، وہ بھی دنیا بنانے میں لگے رہے، ان کی آنکھوں نے اور ان کے کان نے ان کے فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچایا، صرف دنیا ہی بنائی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، آنکھیں اور کان یہ دونوں ریسورس ہیں جو اچھی باتیں ہم
دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ بات دل اور دماغ میں جا کر بیٹھتی ہے۔ اگر ہم غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم غلط باتیں سن رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں غلط باتیں بیٹھیں گی، غلط خیالات، غلط منصوبے، غلط کام، یہ ہم سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر اللہ نے لعنت کی، اور فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ دیکھ تو رہے ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھ رہے، سن تو رہے ہیں لیکن غلط فضول باتیں سوچیں جو دنیا کے لیے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ منافقین کا پہلا رویہ، تدبر نہیں کرتے قرآن میں۔ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے، جیسے تالا لگا دیتا ہے نا انسان، کوئی چیز نہ اندر جائے نہ اندر سے باہر آئے، ان کے دلوں میں ہدایت نہیں آتی۔ ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کو توجہ سے نہیں سنتے، تدبر نہیں کرتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے، ان کے دل اب ایسے ہو گئے جیسے کسی چیز کو تالا لگا دیا جائے، ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی، یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید بہت اصلاح والی کتاب ہے، دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنے پیٹھوں کے بل، یعنی مرتد ہو گئے، ہدایت انہوں نے قبول کی تھی لیکن عمل نہیں کیا، غفلت میں پھر آ گئے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا، واملا لهم، اور شیطان نے انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں کہ انسان اپنی زندگی میں لمبے لمبے منصوبے بناتا رہتا ہے نا، وہ پروجیکٹ شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا، اپنے بیٹے کی بری کے یہ سیٹ تیار کریں گے، یہ زیور بنائیں گے، ایسے ایسے فنکشن کریں گے۔ اللہ کہہ رہے جو ہدایت ملنے کے بعد جب عمل کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، شیطان ان کے لیے پھر گناہ کرنا آسان کر دیتا ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، لمبی لمبی امیدیں بناتے کہ نہیں بناتے اپنی زندگی میں امیدیں، یہ کریں گے، وہ ڈنر سیٹ ہے، اس کے گھر میں وہ ڈنر سیٹ دیکھا تھا، ویسا لے کر آئیں گے، ضرورت ہے یا نہیں ہے لے آئیں گے، اس کی یہ چیز دیکھی تھی، میرے گھر میں وہ چیز نہیں ہے، میں نے بھی وہ چیز لانی ہے۔ شیطان پھر گناہ کے کام آسان کر دیتا ہے، اگرچہ یہ چیزیں جائز ہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ لے آئیں، لیکن اللہ سے غافل نہ ہوں، ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں، ہم اتنے تھک نہ جائیں کہ ہم کلاس میں نہ آ سکیں، ہم قرآن کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں، پھر کیا ہے وہ فضول ہے، وہ کام وہ پھر بیکار ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الشیطان سول لهم، پھر شیطان گناہ کے کام کرنا آسان کر دیتا ہے، جوان بنا دیتا ہے، تھکے ہی نہیں ہوئے، منصوبے بنا کر کہیں نہ کہیں سے پیسے ہم نکال ہی لیتے ہیں۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، لمبی لمبی امیدیں، بڑا کام کی چیز ہے، بڑی مضبوط چیز ہے، بڑی بہترین چیز ہے، ایسا ڈیزائن تو کہیں پہلے آیا ہی نہیں، ہمارے خاندان میں نہیں آیا، یہ کوئی فخر کی بات ہے، استعمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں استعمال۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، شیطان ان باتوں پر خوش کرتا ہے، کتنا اچھا سوٹ لے کر آئے، اب 3 دن آپ نے غارت کر دیے بازاروں میں جا جا کے، 5 6 گھنٹے گھوم گھوم کے وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے، دیکھنا سب کی آنکھیں دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گی، وہ کیا دیکھتے ہیں، جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کے مارے کوئی کڑ جاتے ہیں، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، اور پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا سب جیلس ہو گئے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے، جل گئے سب کے سب، پہلی نظر میں سب نے منہ بنا لیا۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، اللہ کہہ رہے یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا یہ قرآن ناپسند ہے کہا ہم بعض باتوں میں تو تمہاری بات مانیں گے، حالانکہ اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ اللہ منافقین کے رویے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ کیا کرتے تھے، مشرکین اور یہود کے ساتھ منافقین دوستی رکھتے تھے، ان سے بھی امپریس تھے، ان سے بھی تعلقات رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بھی آتے تھے۔ اللہ کہہ رہے یہ اس لیے ایسا ہوا،
ان سے گناہ کیوں نہیں چھوٹے؟ اس لیے نہیں چھوٹے، شیطان کی دوستی کیوں نہیں چھوٹی؟ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ انہوں نے ان سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے جو کہ کرہوا ما نزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور ان سے کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری محفلوں میں بھی آیا کریں گے، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، ہم تم سے بھی مشورہ لیا کریں گے، ہم تمہارے فنکشنوں پر آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی یہ چھپی باتیں خوب اللہ جانتا ہے۔ مسلمانوں کی محفلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو بھی یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اور یہود و نصارہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، حالانکہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ تو ناپسند جانتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورۃ بقرہ میں کہا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے دنیا دار لوگوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے بھی دوست ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایسے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ خالص ایمان نصیب نہیں ہوتا، خالص ہدایت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے اور ضرب لگائیں گے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی۔ وَكَرِهُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، رضوانہ، اللہ کی رضا کو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہہ رہے پھر میں نے بھی ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ تم لوگوں سے ڈر گئے، تم لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی فکر نہیں کی، تم نے لوگوں کے غصے کی اور لوگوں کے رویوں کی فکر کی، ہم نے بھی تمہاری پچھلی نیکیوں کو سب کو ضائع کر دیا۔ تو یہ جو آیت ہے 27 آیت، تو جب وہ فوت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں ضربے لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ، بہترین لباس لے کر آتے ہیں اور اس کی ایسی روح نکالتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے نا، اور پھر اس کے لیے جب اس کو دفناتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کسی کافر، کسی غافل انسان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں روح قبض کرتے وقت بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں اور بہت بدبودار لباس لے کر آتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے کسی خاردار درخت کے اوپر کوئی کپڑا گیلا ڈال دیا جائے اور اسے ایک دم کھینچا جائے، کتنی تکلیف سے وہ کپڑا کھینچے گا۔ اللہ ہم سب کے پاس نیک فرشتہ آئے اور اپنی موت کی تیاری کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ارادہ تو میرا تھا کہ سورت ختم کر لیں، بتائیں کر لیں؟ نہیں، ابھی میرا خیال سے ایک رکوع رہتا ہے، کر لیں؟ اب حسب الذین، چلیں آپ چلی جائیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ تعالیٰ کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ نے ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں، کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، یعنی ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اس طرح کہ ان کے چہروں سے آپ انہیں پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ لازماً انہیں پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے نا۔ منافقین کے جو سردار تھا اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول، ٹھیک ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی درس دینے لگتے نا وہ کھڑا ہوتا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اللہ نے اس کے تذکرہ کہ اللہ نے کہا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درس دینے لگتے، کوئی بات بتانے لگتے تو وہ کھڑا ہوتا، کھڑے ہو کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں منافقین گواہی دیتے ہیں حالانکہ اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ،
جو منافق ہوتے ہیں وہ زبان سے بڑے میٹھے طریقے سے اپنے اسلام کی باتیں بتانے والے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے، ہم یتیموں کا خیال رکھنے والے، ہم بیواؤں کا خیال رکھنے والے، بڑا اپنا بتاتے ہیں، اور فرائض میں ان کی غفلت اور سستی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی گفتگو کے انداز سے پہچان لو گے، یعنی پتہ چل جاتا ہے، انسان ایک دو دفعہ ملے نا پتہ چل جاتا ہے، یہ صرف باتیں ہی کرنے میں ہے، عمل میں کچھ نہیں ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنکم، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے جو تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکم، اور ہم خوب جان لیں گے تمہارے سارے حالات کو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور وہ رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے اس کے بعد کہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی، اللہ کہہ رہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ ان کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کفار مکہ بھی بڑی محنت کیا کرتے تھے، ان کا اللہ نے تذکرہ کیا اور وہ کہتے تھے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، ہم بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلانے والے، ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے، اللہ نے کہا تم ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، تو تم ان لوگوں کی طرح ہو ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تمام اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہ کچھ باتوں میں عمل کرنا ہے اور کچھ باتیں مشکل لگ رہی ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا تبطلوا اعمالکم، ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اے مسلمانوں تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، صلح سلامتی کی دعوت مت دو۔ یعنی تھے نا کچھ کمزور ایمان والے، کہنے لگے کیا جنگ کرنے کی ضرورت ہے، صلح صفائی والی بات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسی بات نہ کرو، بہت ٹائم گزر گیا، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اسلام کو، اب تم نے سست نہیں ہونا، اب تم نے ان کو صلح سلامتی کی دعوت نہیں دینی۔ ہاں وانتم الاعلون، تم غالب رہو گے، کھڑے تو ہو ان کے مقابلے میں۔ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے اور کچھ جی بہلانا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے وہ تمہیں اجر عطا کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اعمال مانگے گا بھی نہیں۔ ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا، اگر وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں مطالبہ بھی کرے، فیحفکم تبخلوا، اور اس معاملے میں تم پر تنگی بھی کرے تو تم نے بخل سے کام نہیں لینا۔ ویخرج اضغانکم، ورنہ ایسا اگر تم بخل کرو گے تو اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے جو بھی کوئی بخل سے کام لیتا ہے، ومن یبخل، اور جو کوئی بخل کرتا ہے فانما یبخل عن نفسی، وہ بخل تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ جتنا اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اللہ بڑھا چڑھا کے لٹاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، میں تمہیں لٹاتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، میں اس سے بڑھا کے دیتا ہوں۔ ہم تو خرچ کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو اللہ ہمارے مالوں کو بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہوتی ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پیٹ پھیر لوگے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ
اللہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔